نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ درود شریف پڑھیں سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کل کے درس میں اسی آیت کے متعلق چند معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ میثاق اور وعدہ کیا بھی اور ان سے لیا بھی۔ ان سے وعدہ یہ لیا کہ یہ چند شرطیں میں لگا رہا ہوں، اگر ان کاموں پہ تم پورا اتر آئے تو میں اس کے بدلے میں کل قیامت والے دن تمہیں کامیاب اور کامران کروں گا، اور اگر تم نے اس طرح نہ کیا، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں سے پھر گئے، تو پھر سوائے ضلالت اور بربادی کے کوئی اور تمہارا انجام نہیں ہوگا۔ تو فرمایا سب سے پہلا وعدہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، پہلے اللہ نے ان کا تعارف کرایا کہ بنی اسرائیل ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے اندر 12 سردار ان کے بنائے، 12 قبیلوں کے اندر ان کی تقسیم کی، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ اگر میں اللہ کی معیت چاہتے ہو کہ میں اللہ کی رحمت کا ہاتھ تمہارے اوپر رہے ہر وقت، تو پھر یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے دنیا کے اندر کیا قائم کی؟ نماز قائم کی۔ اگر تم نماز پہ پکے رہے، نماز پڑھتے رہے، تو میں اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر اگرچہ کسی پہلی قوم کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، یا قرآن کی ایک آیت اگر کسی ایک وقت کے لیے نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ ہر بندے کے اوپر اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ تو اب یہ حکم حقیقت کے اندر اللہ پچھلے لوگوں کی بات کر کے سمجھا ہمیں رہے ہیں کہ اگر کائنات کے اندر اے امت محمد الرسول اللہ والو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آ گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، کہنے لگے، خود سنانے لگے واقعہ، یا رسول اللہ میں کسی تجارت کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، واپسی پہ ایک ڈاکو نے مجھے گھیر لیا، باتوں کے اندر اعتماد میں لے کر کسی ایسے جنگل میں لے کے گیا، یہاں میں نے جا کے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، ہر بندہ مرا پڑا ہے، سر علیحدہ کر دیے اس نے۔ ادھر جا کے اس نے مجھے بھی کہا بھئی اپنی سواری سے اترا اور اپنا جو مال ہے وہ سارا میرے حوالے کر دے، میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے کہا کہ میں تو تیری باتوں پہ اعتماد کر کے تیرے ساتھ چل نکلا، میرا قصور تو بتا، چل مال لے لے، میری جان تو بخش دے۔ اس نے کہا کہ جان تو میں پہلے لیتا ہوں، جان تو میں کیا کرتا ہوں؟ پہلے لیتا ہوں۔ یہ دیکھ سارے تیرے جیسے کئی آئے یہاں، ان کے میں نے سر اتار دیے۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا اس سے چل مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے، اور پھر اس کے بعد جو تو نے کرنا ہے
کر لینا، پھر جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل شروع کر دی اور اسی نماز کے اندر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ فرمایا 1 رکعت گزر گئی، دوسری رکعت بھی گزر گئی، سجدے کے اندر تھا کہ میں نے اللہ کو اللہ کے ناموں کے واسطے دے کے پکارنا شروع کیا کہ یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اگر نہ بچائے، تیرے علاوہ کوئی اور یہاں سے مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ یا اللہ تو اگر بچا لے تو بچا لے، اگر نہ بچائے تو یہ تو میری جان لینے پہ اب تل گیا ہے، میرا مال بھی لوٹ لے گا، میری جان بھی لے گا، یا اللہ تو رحمت فرما۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی سجدے میں ہی تھا کہ مجھے ایک غائبانہ آواز آئی، ارفع رأسک، ذرا سر اٹھا، منظر الی عدوک، اپنے دشمن کی طرف دیکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور میں مزید زمین کے ساتھ چمٹ گیا کہ شاید آواز بدل کے مجھے بلا رہا ہے کہ کسی طرح نماز سے اٹھے، اور پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تیری 2 رکعتیں تجھے بچا نہیں پائیں گی۔ تو کہنے لگا کہ میں تو اپنے یقین پہ اللہ کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ ایک بندے نے مجھے یہاں سے پکڑ کے جب سجدے سے اٹھایا تو میں نے دیکھا میرا دشمن ادھر تڑپ رہا ہے، ایک سفید ریش آدمی ہے، سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے اور اس نے خنجر اس کے سینے میں مارا ہوا ہے، اور اس کو وہاں وہ جو ڈاکو تھا اور میرا دشمن تھا اس کو وہاں انجام تک اس نے پہنچا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے اندر جس کو تو نے پکارا ہے مجھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو نماز کے اندر ہی بندے کی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ نماز کے اندر بندہ پکار کے تو دیکھے، نماز کے اندر اللہ کو بندہ پکار کے تو دیکھے، اللہ سے مانگ کے تو دیکھے۔ مانگنا بندے کا کام ہے، اللہ کہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے دامن کو بھر دینا یہ کس ذات کا کام ہے؟ اس نے کہا انا ملک من السماء الرابعہ، میں تو 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلے سجدے کے اندر اللہ کو پکارا، پہلے آسمان پہ ہلچل مچ گئی، دوسرے سجدے کے اندر اللہ کو پکارا، دوسرے آسمان پہ ہلچل مچ گئی، جب دوسری رکعت مکمل کر کے تیسرے سجدے کے اندر تو نے اللہ کو پکارا، تیسرے آسمان کے اندر ہلچل مچ گئی، اور جب تو نے 4تھے سجدے کے اندر اللہ کو پکارا اور زور دے کے اللہ کو بلایا تو اللہ نے کہا جاؤ ملائکہ کی جماعت جاؤ، میرا بندہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کو مشکل وقت میں پکارتا رہا تھا، اللہ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اللہ نے میری دعا قبول کر کے میری مدد نہیں کی تھی، اس نے نماز کی حالت میں مجھے پکارا ہے، یہ اس کی پکار کو خالی نہیں جانے دینا، میں نے اس نے مجھے پکارا ہے۔ بندے نے پکارا، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ فرشتے بھیج کے اس کی کیا کر دی؟ اور کس کے اندر پکارا؟ بولو، نماز کے اندر۔ آج تیرے میرے پکارنے میں کمی ہے، اللہ کے جواب دینے میں کمی، بولو نا۔ آج یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تو مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، یہ جملہ آپ کبھی نہ کہا کریں۔ اللہ ہر کسی کی سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اس کا نتیجہ نکلنے میں دیر سویر ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کسی کی دعا کو اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، سن کے قبول بھی کرتا ہے، کسی کے نتائج بہت جلد اسی دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے، اور کسی کی دعاؤں کو اللہ محفوظ کر کے رکھتا ہے، اس کے نتیجے اللہ نے دن قیامت کے اس بندے کو کیا کرنے ہیں؟ کل قیامت والے دن اس کی کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی یہ دعائیں۔ لہٰذا یہ بات آپ کبھی نہ کہا کریں کہ ہم نے اللہ کو پکارا اور ہماری دعا قبول نہ ہوئی۔ تو اللہ نے کہا لئن اقمتم الصلاۃ، سب سے پہلی بات جس کے اندر بندے کی کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا وعدہ جو اللہ نے لیا، وآتیتم الزکاۃ، پہلی بات لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، آتیتم الزکاۃ، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کا حق بھی اس میں سے کیا کرنا؟ ادا کرتے رہنا،
اس مال کو پاک کرنے کے لیے علماء نے ایک مثال لکھی ہے، جس طرح بارش کا رحمت کا برسا ہوا پانی ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے، کھڑے 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 اس پانی کے اندر بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تم اپنے مال پہ سانپ من پہ بیٹھ گئے، اس کو جوڑ جوڑ کے گن گن کے رکھتے رہے اور یہی خیال کرتے رہے، یحسب ان مالہ اخلدا، ہر وقت یہ مال میرے پاس رہنا ہے، اس مال کے اندر میں نے رات دن کھیلنا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ پیسے، یہ جائیدادیں، یہ سونے اور چاندی، یہ پیسے کی ریل پیل ہر وقت میرے پاس رہنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی بھول کے اندر ہے تو بندہ، سن لے کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ اگر اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے رحمت کا خزانہ زکوٰۃ نہ نکالی تو اس کھڑے ہوئے پانی کی طرح ایک دن بدبودار ہو جائے گا، جہنم کے انگارے بن جائیں گے، جہنم کی آگ اپنے گھروں میں بنا لے گا۔ اللہ کہتے ہیں کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، پھر اس کو مال نہ سمجھنا بلکہ جہنم کی کیا ہے، بولو، جس پہ تو اترا رہا ہے نا، مال ہے، دولت ہے، دنیا ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، جناب بڑی دنیا کی ریل پیل ہے، بڑا اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ نعمت تب بنے گا جب اس کو اللہ کے راستے پہ بھی کیا کرے گا، خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اپنی زمین و جائیدادوں کے آئے ہوئے اس مال میں سے وہ جو تو نے گندم والا خزانہ اٹھایا، منجی اور چاول والا خزانہ اٹھایا، اپنی زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالتا رہا، پھر تو یہ نعمت بنے گی، پھر تو یہ اللہ کی رحمت بنے گی، پھر یہی مال اسی دنیا کے اندر تیری کامیابی کا سبب بنے گا، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر سرخروئی کا سبب بنے گا۔ اگر اس مال کو تو نے رکھ دیا، نہ کسی غریب کا پتہ، نہ کسی مسکین کا پتہ، نہ کسی حقدار کا پتہ، نہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کی، نہ اپنے مال میں سے عشر ادا کیا، فرمایا اگر اسی طرح سانپ بن کے بیٹھ گیا، پھر یہ مال نہیں ہے جہنم کی، پھر یہ مال نہیں ہے، پھر یہ مت سمجھ کے میں گن گن کے بینک میں پیسے رکھ رہا ہوں، پھر یوں سمجھ کے گن گن کے جہنم کے انگارے رکھ رہا ہے، کیا رکھ رہا ہے؟ اس لیے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ، سارے آنکھو یار، بلند آواز نال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر نے لکھا، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن یہ بندہ آئے گا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس نے اللہ کے مال دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ، قیامت والے دن یہ بندہ آئے گا، اللہ اس مال کو ایک اژدہا کی شکل عطا کریں گے، اس ایک اژدہا کی شکل اللہ اس مال کو دیں گے، اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، وہ دور بھاگے گا، ہائے یہ کیا ہے، اللہ اس اژدہا کو زبان دیں گے، وہ بولنے لگے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت اور دنیا اور پیسے ہوں، دنیا کے اندر تو بڑی محبت کیا کرتا تھا، میں وہی سونا ہوں، وہی چاندی ہوں، دنیا کے اندر تو تیری
تیری بڑی محبتیں تھیں، تو بڑی محبت کیا کرتا تھا، آج کیوں دور بھاگتا ہے؟ آج کے مسئلہ ہے دنیا تا بڑی محبت آئی تین میرے نال، کوئی یتیم مسکین آ وجیا تیرے متھے تے لتر جیڑا وٹ پہ ویندا، ہاں منگیا کیوں اس تو دیندا نہ ہے؟ دنیا تا انج محبت کرنا ہے، اس طرح محبت کرتا تھا، آج کیوں دور بھاگتا ہے؟ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا زکات لہو، او لوگو جو بندے اپنے مال میں سے زکات ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لا صلاۃ، او جو زکات نہیں دیتے ان کی نمازوں کو بھی اللہ قبول، ان کی نمازوں کو بھی اللہ قبول، بولو نا۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، پہلا کام تمہارے ذمہ کیا ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، دنیا کے اندر نماز قائم کرتے رہنا، آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا کبھی نہ بھولنا، اگر زکوٰۃ دیتے رہو گے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر بھی کامیاب رہو گے۔ اگر تم نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا، اسی دنیا کے اندر تم نے اسلام کی بنیادوں کو گرانا شروع کر دیا، اگر نماز اور زکوٰۃ میں کمی آ گئی تو اسی دنیا کے اندر برباد کر دیے جاؤ گے، اور کل قیامت والے دن بھی سوائے جہنم کے کوئی اور ٹھکانہ۔ تو ادا پہلے بھی آپ میں سے جو کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے آج اس سے وعدہ کرو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم زکوٰۃ ادا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ رمضان المبارک منتخب کریں آپ۔ رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کا درجہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ 1 روپیہ دیں گے، 1 کے بدلے میں 70 لکھے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے